أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي رب زدني علما صدق اللہ العظیم۔ آج کے سبق میں انشاءاللہ آخر میں آپ کو ایک عمل ذکر کروں گا ہر حاجت کے پورا ہونے کے لیے، انتہائی مجرب عمل ہے۔ انشاءاللہ تعالی اس عمل کو کریں گے فائدہ ہوگا ہر حاجت کے۔ انسان کو جتنی بھی انسان کی شرع ضروریات ہیں، جتنی بھی حاجات ہیں، ان تمام حاجات کے پورا ہونے کے لیے انتہائی مجرب ایک عمل ہے، اور انشاءاللہ تعالی ویڈیو کے آخر میں ذکر کروں گا۔ آج کے سبق کے اندر یہود کی ایک عمل کا ذکر ہے، ان کی ایک منافقت کا، یعنی جب وہ مسلمانوں کے ساتھ ملتے جو مدینہ کے، کیونکہ اس سے مراد وہ مدینہ کے یہود مراد ہیں، جب مدینہ منورہ میں وہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم یا صحابہ رضی اللہ عنہ کے ساتھ ملتے تھے تو کیا کہتے تھے؟ قالوا آمنا وَإِذَا لَقُوا الَّذِينَ آمَنُوا قَالُوا آمَنَّا، اور جب وہ ان لوگوں سے ملتے ہیں جو ایمان لا چکے ہیں تو کہتے ہیں ہم بھی ایمان لے آئے ہیں۔ یعنی یہ یہود لوگ، یہ یہود جب مسلمانوں سے ملتے تھے یا آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے ملتے تھے تو کیا کہتے تھے؟ ہم بھی ایمان لے آئے۔ اور وَإِذَا خَلَا بَعْضُهُمْ إِلَى بَعْضٍ، اور جب آپس میں وہ ایک دوسرے کے پاس علیحدہ ہوتے تھے، یعنی اس سے مراد وہ اپنے جو رؤساء تھے ان کے، کعب بن اشرف ہو گئے یا اور جتنے بھی ان کے جو سردار تھے، جب سرداروں کے پاس جاتے تھے تو سردار ان سے یہ کہتے تھے کیا تم مسلمانوں کو یعنی ایسی بات بتاتے ہو کہ جس کے بارے میں وہ قیامت والے دن تمہارے بارے میں اللہ کے سامنے ان کے پاس ایک حجت ہوگی، ایک دلیل ہوگی کہ ان کو علم تھا، ان کو پتہ تھا کہ یعنی تورات کے اندر آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی صفات کا ذکر ہے، باوجود اس علم کے یہ عمل نہیں کرتے تھے۔ باوجود اس علم کے، ان کے پاس علم تھا، ان کو پتہ تھا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نبی برحق ہیں، آپ صلی اللہ علیہ وسلم آخری نبی ہیں، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے آخری نبی ہونے کے باوجود یہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم پر ایمان نہیں لاتے تھے۔ تو ان کے جو رؤساء تھے وہ ان کو سمجھاتے تھے، یہ بات کہتے تھے کہ تم اپنے لیے مسلمانوں کے پاس ایک دلیل کیوں پیدا کرتے ہو؟ تم مسلمانوں کے پاس جا کر کہتے ہو کہ ہمیں پتہ ہے کہ تورات کے اندر جو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی صفات ذکر ہیں تو ہم ان پر ایمان لائے ہیں، اور حالانکہ وہ ایمان نہیں لاتے، حالانکہ وہ ایمان، وہ منافقت کرتے تھے، وہ منافقت کرتے تھے، جس کے بارے میں اگلی آیت میں فرمایا اولا یعلمون ان اللہ یعلم ما یسرون وما یعلنون، کیا وہ نہیں جانتے کہ اللہ جانتا ہے جو وہ چھپاتے ہیں اور جو وہ ظاہر کرتے ہیں۔ اب مسلمانوں کے سامنے تو چھپاتے ہیں، یعنی کبھی ظاہر کرتے ہیں کبھی چھپاتے ہیں، کہ مسلمانوں سے کہتے ہیں کہ ہم ایمان لیں اور حقیقت میں ایمان نہیں لاتے، یعنی دل کے اندر جو بات ہے وہ ظاہر نہیں کرتے، صرف زبان کے اوپر کہتے ہیں کہ ہم ایمان لائے ہیں، دل سے تو یہ ایمان نہیں لاتے۔ تو اللہ نے یہاں پر فرمایا کیا وہ نہیں جانتے کہ اللہ جو وہ چھپاتے ہیں اس کو بھی اللہ جانتا ہے، اور جو وہ ظاہر کرتے ہیں اس کو بھی اللہ جانتے ہیں۔ اور ان کی بعض ایسی امیدیں وَمِنْهُمْ أُمِّيُّونَ لَا يَعْلَمُونَ الْكِتَابَ إِلَّا أَمَانِيَّ وَإِنَّهُمْ إِلَّا يَظُنُّونَ، اور بعض ان میں سے ان پڑھ ہیں جو کتاب نہیں جانتے سوائے جھوٹی آرزو کہ وہ محض اٹکل بچو باتیں بناتے ہیں، یعنی ان کی محض آرزویں ہیں، وہ ایک امید پر بیٹھے ہوئے ہیں۔ وہ کیا ان کی دل کے اندر کیا، جس طرح آگے ذکر ہوگا لن يدخل الجنت الا من كان هودا او نصارى، کہ جنت میں یہود اور نصارہ کے علاوہ اور کوئی نہیں جائیں گے۔ یہ ان کی ایک ذہنی ایک خیال ہے، ایک گمان ہے، حقیقت تو اس طرح نہیں ہے نا۔ اور بعض ان کا یہ خیال ہے لن تمسنا النار الا ایاما معدودہ، کہ اگر ہمیں آگ چھوئے، پہلے تو ہمیں آگ چھوئے گی نہیں، وہ ان کا یہ خیال تھا لن تمسنا النار الا ایاما معدودہ، کہ ہمیں آگ ہرگز نہیں چھوئے گی، اور اگر بالفرض آگ نے ہمیں چھوا بھی الا ایاما معدودہ، وہ گنتی کی چند دن ہوں گے۔ اب ان کے ذہن کے اندر کیا بات تھی؟ کون سے چند دن ہوں گے؟ وہ چند دن ہوں گے جن چند دنوں کے لیے ان کے آباء و اجداد، انہوں نے وہ جو سامری نے جو ایک بچڑا بنایا تھا اس بچڑے کی عبادت کی تھی، وہ چند دن کے لیے اگر ہم یعنی آگ کے اندر جائے بھی نا تو آگ کے اندر ہم چند دن کے لیے جائیں گے۔ ان کا ایک خیال تھا، ایک وہم تھا، ایک گمان تھا۔
لیکن حقیقت یہ نہیں ہے، حقیقت یہ نہیں ہے۔ ہاں، وہ حقیقت میں کیا، نہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم پر ایمان لاتے، نہ قرآن پر ایمان لاتے۔ حقیقت یہ تھی، نہ وہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم پر ایمان لاتے، نہ وہ قرآن، اور صرف ذہن کے اندر ان کے جو یعنی علماء جو تھے، انہوں نے ان کے ذہن کے اندر یہ بات ڈالی ہوئی تھی کہ ہم لن يدخل الجنت الا من کان هودا او نصارا، جو یہود ہیں یا نصارہ ہیں ان کے علاوہ کوئی جنت کے اندر داخل نہیں ہوگا، اور اگر ہمیں آگ نے چھوا تو گنتی کے چند دن ہمیں آگ چھوئے گی، اس کے علاوہ ہمیں عذاب نہیں ہوگا۔ ان کا ایک ذہن ایک خیال تھا، ایک گمان تھا، لیکن یہ حقیقت نہیں تھی۔ تو اللہ سے دعا ہے کہ اللہ رب العزت ہمیں صحیح طریقے سے قرآن کو سمجھنے کی، پڑھنے کی، اور صحیح طریقے سے آگے سمجھانے کی توفیق عطا فرمائے۔ ویڈیو کے شروع میں آپ سے ذکر کی تھی کہ ویڈیو کے آخر میں انشاءاللہ تعالی آپ کو ایک عمل ذکر کروں گا، حاجات، تمام حاجات کے پورا ہونے کے لیے انتہائی مجرب عمل ہے، انتہائی مجرب عمل ہے۔ ہر قسم کے انسان کو جو بھی حاجت ہو، جو بھی حاجت ہو، جو بھی پریشانی ہو، جو بھی مشکل ہو، مصیبت ہو، اس حاجت کے پورا ہونے کے لیے انتہائی مجرب عمل ہے۔ ہاں، لیکن اس عمل کا تعلق بھی یقین کے ساتھ ہے۔ ہاں، یقین کے ساتھ عمل کریں گے، اللہ رب العزت انشاءاللہ ہماری حاجات کو پورا فرمائیں گے۔ ہاں، عمل کیا ہے؟ 2 رکعت نفل پڑھنے ہیں، 2 رکعت نفل پڑھنے ہیں۔ نفل پڑھ کر یعنی پہلی رکعت میں سورہ فاتحہ کے بعد سورہ کافرون، قل یا ایھا الکافرون والی سورت، یہ 10 مرتبہ پڑھنی ہے، اور دوسری رکعت میں سورہ فاتحہ کے بعد قل هو اللہ احد والی سورت، یہ 11 مرتبہ پڑھنی ہے۔ پہلی رکعت میں سورہ فاتحہ کے بعد قل یا ایھا الکافرون یہ 10 مرتبہ پڑھنی ہے، اور دوسری رکعت میں سورہ فاتحہ کے بعد قل هو اللہ احد یہ 11 مرتبہ پڑھنی ہے۔ اور جب 2 رکعت نفل پورے ہو جائیں، نفل پورے ہونے کے بعد سجدے میں چلے جائیں۔ یہ سجدہ جو ہوگا نا، یہ نفل سے ہٹ کر ہوگا۔ اب سجدہ میں جب جائیں گے، سجدہ میں جا کر تیسرا کلمہ درود شریف، اور ربنا آتنا فی الدنیا حسنۃ وفی الآخرۃ حسنۃ وقنا عذاب النار، یہ عمل کرنا ہے۔ انتہائی مجرب عمل ہے۔ پھر سجدے میں ہی دعا مانگنی ہے، یہ انتہائی مجرب عمل ہے۔ ہر قسم کی حاجت، انسان کو جو بھی حاجت ہو، ہاں، تمام حاجات کے پورا ہونے کے لیے انتہائی مجرب عمل، یہ عمل ذکر ہے۔ ہاں، انشاءاللہ اس عمل کو خود بھی کرنا ہے، اوروں کو بھی اس عمل کا بتانا ہے انشاءاللہ تعالی، کہ میرے اور آپ کے ذریعے زیادہ سے زیادہ لوگوں کو فائدہ ہو جائے۔ اللہ ہم سب کو اس پر عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ وما علینا الا البلاغ۔